گدھے کا علاج ڈنڈا۔ ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا۔ گاؤں میں رہتے ہوئے گزارا بہت مشکل تھا۔ اس گاؤں میں کوئی نیک دل جاگیردار بھی رہتا تھا، تو اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ کیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی باڑی کریں تاکہ گزارا اچھا ہو۔ مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہوئی تو بڑی خوشی ہوتی تھی دیکھ کر، اس لیے کہ دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی گزارا کرتے تھے اور فصل کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے آن گھیرا۔ گاؤں کے ایک آوارہ گدھے نے کھیت کی راہ دیکھ لی۔ گدھا روزانہ کھیت میں چرنے لگا۔ مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیے، لیکن گدھا منع نہیں ہوا۔ پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی، لیکن گدھا پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن پریشان حال بیٹھے گدھے کو فصل اجاڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے ایک کسان گزرا اور بولا۔ گدھے کو چرتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا، مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں، گدھا فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب، ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں، ابھی تک ایک مرغی اور ایک بکری کا بچہ صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں، لیکن گدھا ہٹتا ہی نہیں۔ مجھے تو یہ گدھا کافر لگتا ہے جس پر کوئی شے اثر نہیں کر رہی۔ کسان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ وہ سیدھا گدھے کے پاس گیا اور گدھے کو 2-4 ڈنڈے کس کے مارے تو گدھا کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کسان نے کھیت سے باہر آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا، قبلہ مولوی صاحب، قرآن گدھوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، گدھوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں، ہمارے گدھے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں پر عرصہ حیات روز بروز تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بل بوتے پر ان گدھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک قوم ان طاغوتی لٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی، یہ گدھے ملک و قوم کی تمام وسائل اور مسلمانوں کو یوں ہی لوٹتے رہیں گے۔